السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک 2026 بیانات کے سلسلے میں آج 8واں بیان ہے۔ کتاب ہے سؤال القبر رحلۃ الی العالم الآخر، اور اس کتاب کے مصنف ہیں امام غزالی رحمہ اللہ تعالی۔ آج کا بیان اس کتاب کے 6 باب سے ہے، جس کا موضوع ہے جنازوں اور قبرستان کے بارے میں کہے گئے اقوال اور زیارت قبور کا حکم۔ اس باب کے آغاز میں امام صاحب رحمہ اللہ تعالی تحریر فرماتے ہیں کہ جنازے ہر صاحب بصیرت انسان کے لیے باعث عبرت ہیں، اور ان میں غافلوں کے لیے تنبیہ ہے، مگر آج کل کے جنازوں کو دیکھ کر لوگوں کے دل مزید سخت ہو جاتے ہیں، کیونکہ لوگ جنازوں کو دیکھ کر یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ دوسروں کے جنازوں کو دیکھتے رہیں گے۔ سب سننے والوں سے گزارش ہے کہ ذرا غور کیجئے، امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ تحریر آج سے قریباً 1000 سال پہلے کی ہے، تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج کے دور میں یہ غفلت کس قدر بڑھ چکی ہوگی۔ یہاں پر امام غزالی رحمہ اللہ تعالی حضرت ابو محمد ثابت البنانی کا ایک قول نقل کرتے ہیں، اور اس سے پہلے میں ذرا آپ کو ان کا تعارف کرا دوں کہ ثابت البنانی رحمہ اللہ تعالی یہ تابعی گزرے ہیں، اور ان کی زندگی کی 2 محبتیں تھیں۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، تابعی تھے، صحابہ کرام سے تو ملاقات ہوئی تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا تھا۔ تو ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت تھی، اور دوسرے نماز عبادت سے محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ملاقات ہوتی تو کہتے کہ مجھے اپنے ہاتھوں کو چومنے کی اجازت دیجیے کہ ان ہاتھوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کو چوما ہے۔ ثابت البنانی رحمہ اللہ تعالی نے 50 سال روزانہ رات کی عبادت کی، اور روزانہ رات کے آخری حصے میں ہاتھ اٹھاتے اور کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے کہ اے اللہ رب العالمین، اگر آپ نے کسی کو قبر میں عبادت کی نعمت عطا کرنی ہے تو آپ وہ مجھے عطا فرمائیے۔ نہ مال مانگا، نہ جاہ، نہ جلال، نہ عہدہ، بس ایک خواہش تھی کہ قبر میں بھی اللہ رب العزت کی عبادت میں کھڑے ہوں۔ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے جو اصحاب تھے انہوں نے ان کی تدفین کی، اور تدفین میں جب آخری پتھر قبر پر رکھ دیا گیا تو پھر ایک ساتھی کو احساس ہوا کہ غلطی سے غلاف کا ٹکڑا جو ہے وہ قبر میں ہی رہ گیا ہے، تو انہوں نے بہرحال پتھر ہٹائے، تدفین کر چکے تھے، انہوں نے پتھر ہٹائے اور قبر کو کھولا تو دیکھا کہ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے ہیں اور روشنی نے گھیر رکھا ہے۔ یہ ساتھی ششدر رہ گئے، حیران ہو کے پلٹے اور دوسرے ساتھیوں سے پوچھا کہ جو میں نے دیکھا ہے کیا آپ نے بھی دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا خاموش رہو، یعنی سب نے ہی منظر دیکھا تھا۔ یہ واپس ان کی بیٹی کے پاس تشریف لے گئے اور پوچھنے لگے کہ آپ کے والد صاحب کا خاص عمل کیا تھا۔ بیٹی پوچھنے لگی کیا آپ نے کچھ دیکھا ہے؟ تو انہوں نے سب بیان کیا جو قبر کا منظر دیکھ کر آئے تھے۔ بیٹی کہنے لگی کہ میرے والد نے 50 سال ہر رات اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر یہ دعا کی کہ ان کو قبر میں بھی اللہ کی عبادت نصیب ہو۔ کیا اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو رد فرمائیں گے جو ایسی اخلاص کے ساتھ 50 سال کی گئی ہو؟ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی ثابت بنانی رحمہ اللہ تعالی کا یہ قول نقل فرماتے ہیں کہ ہم جنازوں میں جاتے تھے تو ہم کو ہر ایک آدمی اپنی چادر میں منہ لپیٹ کر
روتے ہوئے دکھائی دیتا تھا۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی اس قول کے بعد تحریر فرماتے ہیں کہ سلف صالحین موت سے اس طرح خائف تھے جبکہ آج ہم جنازے میں شریک ہونے والے لوگوں میں سے اکثر مسلمانوں کو ہنستے ہوئے اور لہو و لعب میں مشغول دیکھتے ہیں، بلکہ وہ صرف مرنے والے کی میراث اور وارثوں کے لیے چھوڑے ہوئے مال کے متعلق باتیں کرتے رہتے ہیں، جبکہ اس کے دوست، احباب اور عزیز اقارب ایسے ہیلے اختیار کرنے کے متعلق غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں جن کے ذریعے اس کے ترکے میں سے کچھ مال حاصل کر سکیں۔ ان میں سے ایک آدمی بھی الا ماشاء اللہ اپنے جنازے کے متعلق اور جنازے پر اٹھائے جانے کے وقت کی حالت پر غور و فکر نہیں کرتا۔ اس غفلت کا صرف یہی سبب ہے کہ نافرمانیوں اور گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، حتیٰ کہ ہم اللہ تعالیٰ، روز آخرت اور اپنے آپ کو درپیش بہت بڑی گھبراہٹ کو بھول کر لہو و لعب میں مشغول ہو گئے ہیں اور غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور لا یعنی امور میں مشغول ہو گئے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس غفلت سے بیدار فرمائیں۔ جنازوں پر موجود لوگوں کی احسن حالت تو یہی ہے کہ وہ میت پر روئیں، لیکن اگر اس بات کو غور کیا جائے اور اس کو سمجھا جائے تو در حقیقت ہر انسان کو میت پر رونے کی بجائے اپنے نفس پر رونا چاہیے۔ یہاں میں سب سننے والوں سے ایک گزارش کرنا چاہوں گی کہ یقیناً آپ کے ارد گرد روزانہ کوئی نہ کوئی یا ہر وقتاً فوقتاً فوتگی کی اطلاع ملتی ہے۔ ان میں سے کچھ لوگوں کو آپ جانتے ہیں، کچھ کو آپ نہیں جانتے، لیکن اس سے اس بات کا کوئی تعلق نہیں کہ آپ کی جان پہچان ہو یا نہ ہو۔ جہاں فوتگی کا اعلان ہو آپ تعزیت کے لیے ضرور جائیں۔ مرد حضرات نماز جنازہ اور تدفین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر شرکت کریں، اور عورتیں بھی جا کے اہل خانہ کو تسلی دیں اور میت کو دیکھ کر آئیں، کیونکہ ایسا کرنا انسان کے دل کی سختی کو دور کرتا ہے اور انسان اپنی موت کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے۔ ایک اور رواج جو زور پکڑ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جنازوں پر لے کر نہیں جاتے، وہاں بچوں کا کیا کام۔ دیکھیے، جو آپ کے بچے ذرا بڑے ہو چکے ہیں، جیسے کوئی 10-12 سال کا بھی بچہ ہے یا 13-14 سال کا، جو بڑے بچے ہیں ان کو کم از کم ضرور لے کے جایا کریں۔ موت زندگی کی ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو انسان جتنی جلدی سمجھ لے اتنا ہی اچھا ہے۔ جب بچے موت کو سامنے دیکھیں گے ہی نہیں تو بس وہ صرف اور صرف زندگی کے ہو کے رہ جائیں گے۔ یہ بچوں کی تربیت کا حصہ ہونا چاہیے کہ ان کو جنازوں پر لے کے جایا جائے، ساتھ اپنے لے جا کے جو مرد حضرات ہیں وہ اپنے لڑکوں کو لے کے جائیں، جو بڑے لڑکے ہیں ان کو ساتھ لے کے جائیں اور تدفین کے کاموں میں شریک ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب تعزیت کے لیے کسی کے گھر جانا ہو اپنی اولادوں کو ساتھ لے کر جائیں، تاکہ آپ کی اولاد کی بھی تربیت ہو۔ اپنے گھر میں بھی موت کے بارے میں بات چیت کریں۔ ایسا کرنا اولاد کی تربیت کا حصہ ہونا چاہیے۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی اس باب میں جنازوں پر حاضری کے آداب بیان فرماتے ہیں کہ آداب یہ ہیں کہ جب انسان جنازے پر حاضر ہو تو موت کے بارے میں غور و فکر کرے اور یہ سوچے کہ اس نے خود موت کی تیاری کس طرح کرنی ہے، اپنی تیاری کی فکر کرے۔ مرد حضرات جب جنازوں کے ساتھ جائیں تو تواضع سے چلیں، اور تواضع سے جنازے کے آگے چلنا سنت ہے، اور یہ کہ سب لوگ اللہ تعالیٰ سے میت کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، خواہ وہ مرنے والا مسلمان گناہ گار ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں امام صاحب ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں، تحریر فرماتے ہیں، حضرت ابو ذر عمر بن ذر رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعلق منقول ہے کہ ان کا ایک پڑوسی انتقال کر گیا جو بہت زیادہ فاسق تھا، تو بہت سارے لوگوں نے اس کے جنازے میں شریک ہونے سے کنارہ کشی اختیار کی،
لیکن حضرت ابو ذر رحمہ اللہ تعالی اس کے جنازے پر تشریف لائے اور اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ جب اسے قبر میں اتارا گیا تو آپ رحمہ اللہ تعالی نے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر کہا، اے ابو فلاں، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے، تو نے اپنی پوری زندگی توحید میں بسر کی ہے اور اپنے چہرے کو سجدوں کے ساتھ غبار آلود کر رکھا ہے، اگرچہ لوگوں نے تجھے گناہ گار اور خطا کار کہا ہے، ہم میں سے کون ہے جو بے گناہ اور بے خطا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار بصرہ کے نواح میں ایک بہت گناہ گار اور برے عمل والا شخص تھا، اس کا انتقال ہو گیا اور اس کی بیوی کو کوئی آدمی نہ مل سکا جو اس کا جنازہ اٹھانے میں اس کی مدد کرتا۔ اس کی حرکتوں کی وجہ سے اس کا کوئی ہمسایہ اسے جانتا ہی نہیں تھا، یعنی لوگوں کا اس سے میل جول ہی نہیں تھا۔ چنانچہ اس کی بیوہ نے مجبوراً اجرت پر 2 مزدور لیے اور اسے جنازہ گاہ میں لے آئی، لیکن کسی ایک آدمی نے بھی اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ پھر وہ اسے دفن کرنے کے لیے ایک صحرا میں لے آئی۔ اس صحرا کے قریب پہاڑ پر ایک بہت بڑے زاہد عبادت گزار شخص رہا کرتے تھے۔ عورت نے ان کو اس طرح دیکھا کہ گویا وہ جو اتنے عبادت گزار جو بزرگ ہیں وہ اس کے خاوند کے جنازے کے ہی منتظر ہیں۔ یہ جو عبادت گزار بزرگ تھے، انہوں نے اس آدمی کی نماز جنازہ پڑھنے کا ارادہ کیا تو پورے شہر میں یہ خبر پھیل گئی کہ جو فلاں بزرگ ہیں وہ اس آدمی کا جنازہ پڑھنے کے لیے پہاڑ سے نیچے اتر آئے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی شہر کے لوگ گھروں سے باہر نکل آئے اور ان بزرگ کے ساتھ مل کر اس شخص کی نماز جنازہ پڑھی۔ لوگوں کو اس بات پر بہت تعجب ہوا کہ کہاں یہ بزرگ اور یہ اس فاسق آدمی کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ بزرگ نے فرمایا کہ مجھے خواب میں حکم دیا گیا ہے کہ فلاں جگہ پہ جاؤ، وہاں پر تمہیں ایک جنازہ نظر آئے گا جس کے ساتھ صرف ایک عورت ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھو، وہ ایک بخشا ہوا آدمی ہے۔ یہ سن کر لوگ اور بھی زیادہ حیران ہوئے۔ پھر اس بزرگ جو تھے انہوں نے اس آدمی کی بیوی کو بلایا اور اس شخص کے زندگی کے حالات دریافت کیے اور پوچھا کہ اس کی زندگی کیسے گزرتی تھی۔ عورت نے کہا، جس طرح سے میرے شوہر کے متعلق مشہور ہے، وہ سارا دن شراب خانے میں شراب نوشی میں مشغول رہتا تھا۔ بزرگ نے فرمایا، ذرا غور کرو، کیا تم اس کے کسی اچھے عمل کو بھی جانتی ہو؟ بیوی نے کہا، یعنی بیوہ نے کہا، اس میں 3 چیزیں بہت اچھی تھیں۔ ہر روز صبح کے وقت جب اسے شراب کے نشے سے افاقہ ہوتا تو یہ کپڑے بدل کر وضو کرتا اور صبح کی نماز باجماعت پڑھ کر پھر یہ چلا جاتا اور پھر اس کا دن گناہ میں ہی ویسے رہتا۔ البتہ اس کے گھر میں ہمیشہ 1 یا 2 یتیم بچے موجود رہتے تھے اور یہ اپنی اولاد سے بڑھ کر ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا تھا اور ان کی بہت زیادہ دیکھ بھال کرتا تھا۔ اور جب رات کی تاریکی میں اگر وہ نشے میں جب اسے افاقہ ہو جاتا تو رو رو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا تھا، اے میرے رب، تو مجھ خبیث کے ساتھ جہنم کا کون سا کونا بھرنا چاہتا ہے؟ یہ سن کر بزرگ پہاڑ کی طرف واپس چل پڑے اور فرمانے لگے، اس کی بخشش کا راز کھل گیا۔ تو دیکھیے، ایک شخص جس کے دن رات ایک کبیرہ گناہ میں گزرتے تھے، لیکن اس کے کچھ اعمال ایسے تھے کہ جن کی وجہ سے اس کی بخشش ہو گئی۔ اس طرح بہت سارے گناہ گار مسلمان ایسے ہیں کہ ان کے بہت سارے اعمال ایسے ہو سکتے ہیں جو بہت اچھے اعمال ہوں، لیکن وہ ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہیں۔ تو اس وجہ سے مرنے والے کے بارے میں اچھا ہی گمان رکھنا چاہیے۔ یہاں پر امام رحمہ اللہ تعالی قبروں کی زیارت کے متعلق فرماتے ہیں کہ قبروں کی زیارت مستحب ہے اور نصیحت کے لیے اور عبرت کی غرض سے،
یعنی جب عام لوگوں کی قبر کی زیارت کریں، جو عام لوگ ہیں ان کی قبروں کی زیارت کریں، تو مقصد یہ ہونا چاہیے کہ نصیحت اور عبرت حاصل کریں۔ البتہ جب صالحین کی قبروں کی زیارت کے لیے جائیں تو وہ مستحب فعل نصیحت کے لیے اور عبرت کے لیے تو ہے، لیکن تبرک کے حصول کے لیے بھی ہے۔ عورتوں کو قبرستان میں جانے کی اجازت ہے، لیکن اس چیز کا سب سننے والے خیال رکھیں کہ قبرستان سنسان جگہ ہیں تو اکیلے نہ جائیں، بلکہ اپنے ساتھ کچھ مرد ہونے چاہیے۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں عورتوں کو تنبیہ کرتے ہیں کہ جب وہ قبرستان جائیں تو لایانی باتوں میں مشغول نہ ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ بے پردہ نہ جائیں، اس وجہ سے کہ بے پردگی، عورتوں کی بے پردگی گناہ کبیرہ ہے، اور قبروں کی زیارت سنت ہے، تو سنت کی خاطر گناہ کبیرہ نہیں کیا جاتا۔ تو کیا ہے کہ عورت اپنے آپ کو صحیح طرح سے کور کر کے جائے۔ یہاں پر قبروں کی زیارت کے بارے میں امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری احادیث نقل فرمائی ہیں، تو ان میں سے چند میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی ہر جمعے کے دن اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے اس کو بخش دیا جاتا ہے اور اس کا نام نیک لوگوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الرجل لیموت والداہ وهو عاقل لهما فيدعو الله لهما من بعدهما فيكتبه الله من البارین، کہ بے شک ایک آدمی کے والدین اس حال میں مر جاتے ہیں کہ وہ شخص ان کا نافرمان ہوتا ہے، لیکن وہ ان کے مرنے کے بعد ان دونوں کے لیے دعا کرتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کے سبب اسے نیک لوگوں میں لکھ دیتے ہیں۔ یہ احادیث ہمارے لیے لمحہ فکریاں ہیں۔ ارد گرد معاشرے میں دیکھیے کہ کس طرح کی باتیں اور کیسے رواج پکڑ رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد نافرمان ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کو ماں باپ کی بڑی یاد آتی ہے، انہیں بڑا پچھتاوا ہوتا ہے کہ جو انہوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک کیا، اور وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اور یہ دعا ان کے لیے بخشش کا سبب بن جاتی ہے۔ تو خود سوچیں کہ معاشرے میں جب لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں یا اس طرح کی لایانی باتیں کرتے ہیں تو حقیقت میں یہ جہالت ہے۔ یہ احادیث ہم سب کے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دعا اور توبہ کے ذریعے کتنی سہولتیں دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من زار قبری فقد وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من زارنی بالمدینۃ محتسبا کنت لہ شفیعا و شہیدا یوم القیامہ، جس آدمی نے ثواب کی آرزو میں مدینہ منورہ میں میری زیارت کی تو میں قیامت کے دن اس کا شفاعت کرنے والا اور گواہ ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت کعب الاحبار رحمہ اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ ہر فجر کے طلوع ہونے کے ساتھ ہی آسمان سے 70,000 فرشتے نازل ہوتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کو گھیر لیتے ہیں اور اپنے پروں کو ہلاتے رہتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجتے ہیں، حتیٰ کہ جب شام ہو جاتی ہے تو وہ فرشتے آسمانوں پر چڑھ جاتے ہیں اور ان کی جگہ مزید 70,000 فرشتے نازل ہو جاتے ہیں جو انہی کی طرح درود پاک پڑھتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ جب زمین شق ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 ملائکہ کے ہمراہ قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے اور وہ فرشتے آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی تعظیم بجا لا رہے ہوں گے۔
زیارت قبور کے سلسلے میں امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے چند مستحب امور یہاں نقل فرمائے ہیں۔ زیارت اس میں مستحب امر ایک تو یہ ہے کہ انسان قبلے کی طرف پشت اور میت کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جائے اور قبر والے کو کہے، اس کا نام لے کر السلام علیکم، تو کھڑا ہونا اس طرح اور سلام کرنا، یہ مستحب امور ہے۔ البتہ قبر پر کو نہ چھوئے، نہ قبر کو ہاتھ سے ملے، نہ ہی قبر کو چومے۔ یہ جو قبر کو چومنا ہے یا اس کو ہاتھ سے ملنا اور اسے ہاتھ سے چھونا ہے، یہ کرسچنز کا عمل ہے، تو اس سے پرہیز کریں۔ حضرت عاصم جدلی رحمہ اللہ تعالی کی اولاد میں سے ایک شخص بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عاصم رحمہ اللہ تعالی کے وصال کے 2 سال بعد ان کو خواب میں دیکھا، تو خواب میں دیکھ کر میں حیران ہوا، ان سے پوچھا کہ آپ کا وصال نہیں ہو گیا تھا؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ میں نے پوچھا اب آپ کہاں ہیں؟ حضرت عاصم رحمہ اللہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں ہوں۔ میں اور میرے دوستوں کی ایک جماعت ہر جمعۃ المبارک کی رات اور جمعے کی صبح کو حضرت ابو بکر بن عبداللہ مزنی رحمہ اللہ کے پاس اکٹھے ہوتے ہیں اور تمہاری خبریں وصول کرتے ہیں۔ خواب دیکھنے والے نے خواب میں پوچھا یہ اکٹھا ہونا جسم کا ہے یا روحوں کا؟ انہوں نے فرمایا نہیں، ہمارے جسم تو بوسیدہ ہو چکے، ہماری روحوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ راوی کہتے ہیں پھر میں نے پوچھا کیا آپ کو علم ہو جاتا ہے کہ ہم آپ کی قبروں کی زیارت کرنے آئے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں، ہمیں جمعے کی رات، جمعے کا پورا دن اور ہفتے کے دن طلوع آفتاب تک تمہارے آنے کا علم ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا باقی دنوں میں معلوم کیوں نہیں ہوتا؟ انہوں نے فرمایا یہ سب علم جمعے کے دن کی فضیلت اور عظمت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک اور مستحب عمل سن لیجئے، وہ ہے دفن کے بعد میت کو تلقین کرنا۔ یہ بہت اہم ہے اور اس کو ضرور دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ میت کو دفن کرنے کے بعد اس کو تلقین کرنا اور اس کے لیے دعا کرنا مستحب ہے۔ دیکھیے جو شخص قریب المرگ ہوتا ہے اس کو تلقین کی جاتی ہے لا الہ الا اللہ کی۔ وہ شخص جو فوت ہو چکا، جس کی ابھی تدفین کر کے فارغ ہوئے ہیں، اس کو تلقین کیسے کریں گے اور کیا کریں گے؟ حضرت سعید بن عبداللہ الازدی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کی حالت نزا میں ان کے پاس موجود تھا۔ حضرت ابو امامہ باہلی نے فرمایا اے سعید، جب میں مر جاؤں تو میرے ساتھ اسی طرح معاملہ کرنا جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ میں نے پوچھا کس طرح؟ انہوں نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب تم میں سے کوئی آدمی مر جائے اور تم اس کی قبر پر مٹی برابر کر دو تو تم میں سے کوئی ایک آدمی اس کی قبر کے سرحانے کھڑا ہو جائے اور میت کو مخاطب کر کے کہے اے فلاں بن فلاں، یعنی میت کا پورا نام لے کے میت کو مخاطب کرے، کیونکہ وہ تمہاری آواز سنتا ہے لیکن تمہاری باتوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ پھر دوسری بار کہے اے فلاں بن فلاں، اور اس بار وہ سیدھا ہو کر بیٹھ جائے گا۔ یعنی پہلی مرتبہ جب یہ شخص قبر کے سرحانے کھڑے ہو کر میت کو مخاطب کر کے اس کے نام سے پکارے گا اے فلاں، جیسے اے سعید بن ہاشم، ٹھیک ہے، تو میت متوجہ ہو جائے گی۔ پھر دوسری بار جب نام لے کے پکارے گا تو میت سیدھا ہو کر قبر میں بیٹھ جائے گی۔ پھر تیسری بار جب یہ کہے گا اے فلاں بن فلاں تو اس بار میت قبر میں سے کہے گی اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، ہماری رہنمائی کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیکن تم اس کی آواز نہیں سنتے اور تلقین کرنے والا اسے کہے تو اس گواہی کو یاد کر۔ یعنی اب یہ جو شخص قبر کے سرحانے پر کھڑا ہے یہ تلقین کرنے والا ہے، یہ کہے گا
3 مرتبہ اس کا نام پکارنے کے بعد تو اس گواہی کو یاد کر جو گواہی دیتے ہوئے دنیا سے نکلا ہے، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو یہ گواہی دے کہ تو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر اور قرآن مجید کے امام ہونے پر راضی تھا۔ یہ سن کر منکر اور نکیر دونوں ایک دوسرے سے پیچھے ہونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں چلو جب اسے اس کی حجت اور دلیل کی تلقین کر دی گئی ہے تو اب ہمیں اس کے پاس بیٹھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان فرشتوں کو خاموش کرا دیا جاتا ہے۔ اب جب اس کا نام پکارا جاتا ہے تو یہ اس کی ماں کے نام سے ہے۔ ہاں، یہ ذرا تصحیح آپ کر لیں کہ جب نام پکارا جاتا ہے تو ماں کے نام کے ساتھ، جیسے اگر سعید کی والدہ کا نام ہند تھا تو سعید ابن ہند کہا جائے گا۔ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس آدمی کی یعنی میت کی ماں کا نام معلوم نہ ہو تو پھر کیا کہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی حضرت حوا علیہ السلام کی طرف نسبت کر دو، یعنی فلاں بن حوا کہہ دو۔ قبروں کے پاس قرآن مجید پڑھنے کے بارے میں سوال آتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت علی بن موسیٰ حداد رحمہ اللہ تعالیٰ سے منقول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہمراہ ایک جنازے میں شریک تھا اور حضرت محمد بن قدامہ جوہری رحمہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ یہ جتنے نام ہیں یہ بہت بڑے بڑے نام ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے میں یہ سب آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سب کتنے بڑے نام ہیں۔ جب میت کو دفن کر دیا گیا تو ایک نابینا آدمی کھڑا ہوا اور اس نے قبر کے پاس آ کر قرآن مجید پڑھنا شروع کیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرمانے لگے، اے فلاں، قبر کے پاس قرآن مجید پڑھنا بدعت ہے۔ جب ہم قبرستان سے باہر نکلے تو حضرت محمد بن قدامہ جوہری رحمہ اللہ نے حضرت امام احمد بن حنبل سے پوچھا، آپ حضرت مبشر بن اسماعیل حلبی رحمہ اللہ علیہ کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا وہ ثقہ راوی ہیں۔ انہوں نے پوچھا، کیا آپ نے یعنی امام احمد نے ان سے کچھ نقل کیا ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا ہاں۔ حضرت محمد بن قدامہ جوہری نے کہا، مجھے حضرت مبشر بن اسماعیل نے، انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن علا بن لجاج سے اور انہوں نے اپنے والد سے خبر دی ہے کہ انہوں نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ جب ان کو دفن کر دیا جائے تو ان کے سر کی طرف سورۃ البقرہ کی ابتدائی اور آخری آیات پڑھی جائے، اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو اسی طرح وصیت کرتے ہوئے سنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے اور مکثرین صحابہ کرام میں سے آتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے ان سے فرمایا واپس جاؤ اور اس شخص سے کہو قبر کے پاس قرآن مجید پڑھتا رہے۔ آخر میں ایک اور بات جس کی بہت اہمیت ہے، میت کی تعریف کرنا اور اس کی صرف اچھائیوں کا ذکر کرنا مستحب ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات صاحبکم فدعوه ولا تقعوا فیہ، جب تمہارا کوئی مسلمان ساتھی انتقال کر جائے تو تم اس کے متعلق باتیں کرنا چھوڑ دو اور اس کے عیب بیان نہ کرو۔ باتیں کرنا چھوڑ دو مراد یہ ہے کہ اس کے متعلق کوئی برائیاں نہ کرو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا جس کی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بہت زیادہ تعریف بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر لوگ ایک اور جنازہ لے کر وہاں سے گزرے جس کی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بہت زیادہ برائی بیان کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب وجبت یعنی واجب ہوگی کے الفاظ کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تم لوگوں نے پہلے جنازے کی تعریف کی ہے جس وجہ سے اس کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے، اور دوسرے جنازے کی برائی بیان کی ہے جس کی وجہ سے اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی ہے۔ یاد رکھو تم لوگ زمین میں اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو۔ سب سننے والوں سے گزارش ہے کہ اس بیان کو جہاں تک ہو سکے آپ شیئر کریں۔ ہمارے دور میں اس چیز کی، اس تعلیم کی بہت ضرورت ہے۔ جنازوں پر حاضری دینا ضروری ہے۔ اپنی اولادوں کو ساتھ لے کے جائیں، یہ ان کی تربیت کا حصہ ہے۔ موت کے بارے میں غور و فکر کرنا، موت کی تیاری کی فکر کرنا، جنازوں پر حاضر ہونا، میت کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، خواہ مرنے والا مسلمان گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، یہ مستحب عمل ہے۔ قبروں کی زیارت کرنا مستحب ہے۔ میت کی تدفین کرنے کے بعد اس کی تلقین کرنا اور اس کے لیے دعا کرنا، یہ سب مستحب ہے۔ نہ تو قبر پر ہاتھ پھیریں، نہ اسے چومیں، نہ چھوئیں، بلکہ صرف کھڑے ہو کر وہاں پر دعا کریں۔ قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں آپ، اور میت کا ہمیشہ اچھے الفاظ میں ذکر کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے۔ اللہم ہون علینا سکرات الموت۔ میری سب سننے والوں سے گزارش ہے کہ ان بیانات کو سنیں، انہیں شیئر کریں، اور اس چیز کے بارے میں غور و فکر کریں کہ یہ ایک ہماری زندگیوں کا وہ وقت ہے کہ جب ان بیانات کو بیان کیا جا سکتا ہے اور سنا جا سکتا ہے، کیونکہ دنیا دارالعمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بیانات کو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔